بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کے ویسے تو پاکستان کی سیاست اور سماج میں انہوں نے بڑے جرائم میں سمجھتا ہوں وہ کیے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ان کا ان کو جرائم شاید زیادہ سخت لفظ ہو جائے گا، لیکن کیا کچھ اسی طرح کا ہی ہے۔ تو ہم ذرا کوئی نرم میں کوئی لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں مین وائل کہ ان کی غیر ذمہ دارانہ رویہ کہ جس نے پاکستان کے سیاست میں بگاڑ پیدا کیا ہو، پاکستان کی معاشرت میں بگاڑ پیدا کیا ہو، اس کو آپ غیر ذمہ دارانہ رویہ کہہ لیں، لیکن یہ ایک طرح سے میری نظر میں ایک جرم ہے۔ اور ان جرائم میں سے سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے میری نظر میں، جو مجھے لگتا ہے، اور بہت سے عمران خان صاحب کے حمایتی جو سیاستدان اور ان کے آج تک جو گیت گانے والے صحافی ہیں، وہ بھی میری اس بات سے جب ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اتفاق کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے آپ اتفاق کریں گے کہ نہیں، کہ ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی کہ پاکستان کی فوج جو سیکھ گئی تھی، یا جس کو ایک سپیس، ایک گنجائش پیدا کر لی تھی پاکستان کے سیاستدانوں نے کہ وہ ذرا سیاست سے دور رہے، اور کچھ پاکستان کی فوج نے بھی وقت کے ساتھ تھوڑی سی، خیر وہ تو کوشش اور طرح سے کی تھی، انہوں نے تو کوشش کی تھی عمران خان صاحب کے تجربے کی ناکامی کے بعد، لیکن عمران خان صاحب نے گھسیٹ کے وہ پاکستان کی یا جو سپیس پیدا ہو گئی تھی وہ سپیس عمران خان صاحب کے رویوں نے ختم کر دی۔ تو وہ سپیس ختم ہونے کے بعد اس وقت پاکستان کے اندر حالات یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنشیا، پاکستان کے دانشور، پاکستان کے وہ صحافی جن کو ہم دانشور کہہ سکتے ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب اور بے حساب ہیں اس طرح کے لوگ، وہ بھی جو ہیں کہ وہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ گنجائش ختم کر دی ہے عمران خان صاحب نے، کہ جب انہوں نے اپنے اعمال سے یا اپنی حرکتوں سے انہوں نے ایک جو کہہ لیں کہ دوسری کریز میں داخل جب ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا سادہ الفاظ میں، اور 9 مئی کا واقعہ محض 9 مئی کو رونما نہیں ہوا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ جو حادثہ تھا 9 مئی کا یہ ایک دم سے نہیں ہوا تھا۔ تو اب وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن شپ میں بیلنس کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ اب کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، وہ بیسیکلی مجھے یہ ساری گفتگو جو ہے وہ دو واقعات یا ایک خبر یا واقعات کہہ لیں آپ، اس وجہ سے ذہن میں آئی کہ ایک خبر تو یہ ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے پنجاب پولیس کو احکامات جاری کیے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو نام ہے ان کو، یا یوں کہہ لیں کہ جتنے مقدمے 9 مئی کے حوالے سے درج ہیں ان مقدمات میں عمران خان صاحب کو دفعہ 34 کا اضافہ کر کے ان کو نامزد کر دیا جائے، اور 2 مقدمات میں جو جی ایچ کیو والا حملہ تھا اس میں، اور جو حمزہ کیمپ والا حملہ تھا، ان 2 مقدمات میں عمران خان صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کو گزرے ہوئے بھی 2 مہینے ہو چکے ہیں سر، آلموسٹ، تو 2 مہینے جو ہیں وہ ہونے والے ہیں، کل یا پرسوں ہو جائیں گے، یہ سنڈے کو ہو جائیں گے، 9 جولائی کو 2 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ تو سر میں صحافت کا طالب علم ہوں، میں نے جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کی ہے۔ کورٹ رپورٹنگ میں جب فوجداری مقدمات کی سنوائی ہوتی تھی، اپیلیں سنی جاتی تھیں، تو سب سے پہلے ایف آئی آر نکالی جاتی تھی، اس میں ڈیلے، اس میں تاخیر کتنی ہے، اکرنس یعنی کہ وقوع کتنے بجے ہوا، مثال کے طور کے اوپر کوئی واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے صبح 10 بجے، اور پھر وہ پتہ کیا جاتا ہے کہ مقدمہ درج کتنے بجے ہوا، تو وہ جتنا مقدمہ درج تاخیر سے ہوتا ہے اتنا استغاثہ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے 90%۔ یہ لوگوں کی جو ضمانتیں ہو جاتی ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نا جی، کہ یہ 8-7 گھنٹے یہ کیا کر رہے تھے۔ سر یہاں پر 2 مہینوں کا وقفہ ہے، مطلب اب وہ ظاہر ہے کہ جب پاکستان کی ریاست، وہی بات جو جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ اب آپ ریاستی جبر آپ کو کہیں پہ نظر بھی آ رہا ہو تو عمران خان صاحب کی کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب کچھ جو سپیس ختم ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر سوال بھی کر لیتے تھے،
اور ان کے جو کہہ لیں کہ جو ان کی پالیسیز تھیں، مطلب یہ پلاٹ والی پالیسی یا ڈی ایچ اے والی پالیسی، اس طرح کی جو پالیسیز تھیں جو غیر حربی پالیسیز ہیں. ایک ہوتی ہے ضربی پالیسی، یعنی کہ وہ جو کمبیٹ جس کو کہتے ہیں ہم، کہ وہ لڑائی فوج کا جو کام ہوتا ہے، یعنی سپاہ گری سے ہٹ کے جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر ہم بات چیت کر لیا کرتے تھے. لیکن سر اب یہ گنجائش بھی عمران خان صاحب نے ختم کر دی ہے. اب ہم کس منہ سے پوچھیں ان سے کہ جی کہ 9 مئی کے واقعات کو میں آپ عمران خان صاحب کو ملوث کر رہے ہیں 2 مہینے بعد، کیسے؟ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو وہ اب ہم یہ پوچھ نہیں سکتے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ وہ کہیں گے ان کے پاس پھر وہ اخلاقی طور پہ بڑی اسٹرانگ فوٹیج کے اوپر کھڑی ہے پاکستان کی فوج بھی، پاکستان کی ریاست مجموعی طور کے اوپر، کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تفتیش کی ہے، تفتیش میں عمران خان صاحب جو ہے ان کا اسٹیبلش ہو رہا ہے. اب تو یہ عدالت میں جا کے استغاثہ نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے نا، تو وہ جب عدالت ثابت کرے گی تو کرے گی. تو اب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ یہ جو بھی اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ عمران خان صاحب نے معاملات کو طول اتنا دیا، گڑبڑ اتنی کی، چیزوں کو اپنے ہاتھ سے یوں کر کے پھسلایا. وہ کل بندیال صاحب جو ہیں وہ بھی اب مدد کرنا بھی چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے چاہنے والوں میں سیر فہرست عمران خان صاحب کے چاہنے والوں میں ان کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر ہے آج کی تاریخ تک. تو وہ بھی کل پرسوں وہ عید سے ایک دن پہلے جو صحافیوں سے انہوں نے یوٹیوبر سے ملاقات کی تھی اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے غلطی کی ہے یہ اسمبلیاں توڑ کے. سر آپ دیکھیں کہ وہ کل ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ 2 صوبوں کی حکومت، ایک گلگت بلتستان کی حکومت، ایک آزاد کشمیر کی حکومت ہاتھ میں، اور آپ کے 8 جج آپ کی فیور کے، آلموسٹ سپریم کورٹ کے 8 جج، ہائی کورٹس کا تو کوئی قطار شمار ہی نہیں ہے، آپ گن ہی نہیں سکتے کہ ان میں، کیونکہ جو آصف سعید کھوسہ صاحب، گلزار صاحب، ثاقب نثار صاحب اور اب بندیال صاحب نے جتنے جج ہائی کورٹس میں بھرتی کیے ہیں وہ سارے کے سارے جج جو ہیں وہ ادسا، وہ اینک لگا کے، عمران خان کی محبت والی اینک لگا کے سارے کے سارے انڈکٹ کیے گئے ہیں جن کو ہم نے آئندہ 30 سال تک بھگتنا ہے. تو اس طرح کی عدلیہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کہ جو جاری آپریشن کو روک دے کہ جی کہ عدالتی وارنٹ کی تعمیل کروانے جا رہی ہے پولیس، اس کے اوپر پٹرول بم بھی پھینکے جا رہے ہیں اور پولیس کو کہا بھی جا رہا ہے کہ آپریشن نہیں کرنا. سر وہ مقدمات جو مستقبل میں درج ہونے ہیں، اس سے بڑا پاکستان کی کرمنل جسٹس سسٹم میں اس سے بڑا مذاق کوئی ہو نہیں سکتا، آج تک ہوا نہیں ہے کہ جو مستقبل میں مقدمے درج ہونے ہیں عمران خان صاحب کو ان میں بھی ضمانت. اور پھر پاکستان کی فوج کے اندر خود عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہتے تھے کہ مجھے رپورٹیں مل جاتی ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اب تہی دامن ہے، نہ اب ان کو کوئی عدالت سپورٹ کر سکتی ہے. یہ 2 ججوں نے جو کل نوٹ جاری کیا ہے، منصور علی شاہ نے اور سردار طارق مسعود صاحب نے، وہ جو نوٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کی، اگر ان کا ہم پولیٹیکل ترجمہ کریں، کہ آپ نے عمران خان صاحب کی محبت میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو مٹی میں رول دیا ہے، عدالتی احکامات کی مٹی پلید کر دی ہے، اور آپ جو ہیں وہ بیٹھ کے منمانیاں کر رہے ہیں. آپ کیا عدالت لگانا، آپ کا بینچ بنانا ہی سب کا سب غیر قانونی ہے. پارلیمان کا وہ قانون کیا ہے جی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ جب تک اس کا آپ فیصلہ نہیں کرتے ہر چیز آپ غیر قانونی کر رہے ہیں. کیوں؟ عمران خان صاحب کی محبت میں. لیکن عمران خان صاحب کی محبت میں چور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی عمران خان صاحب کی مدد نہیں کر پا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے غلطیاں کی ہیں. تو مشکل ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے، اور وہ شدید مشکل ہے. وہ مشکل کیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب اور ان کے جو جتنے ساتھی ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے جس طرح کر کے سیاست کی، آپ ان کو فیور کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے. آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ یار کہ یہ 2 مہینے بعد آپ مقدمے درج کر رہے ہیں، اس ڈیلے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا آپ اس کو انصاف کہہ سکیں گے؟ کیا
بہرحال سر میں صرف یہ جو ہے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو اصل ظلم کیا ہے وہ پاکستان کے دستور پسندوں اور پاکستان ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اب تو سر وہ آ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی آڑ میں بھی آپ جو ہیں وہ نہیں چھپ سکتے. اس طرح کی بھی باتیں آ رہی ہیں. ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ملزمان کے بھی ہوتے ہیں, جنگی قیدیوں کے بھی ہوتے ہیں. جنیوا کنونشن کیا ہے, اور اس سے زیادہ جو میں کہتا ہوں کہ جو چارٹر ہے وہ سب سے بڑا انسانی حقوق کا, وہ تو خطبہ حجۃ الوداع ہے. تو انسانی حرمت ہے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتی, لیکن عمران خان صاحب نے وہ کمپرومائز کرانے کی پوری کوشش کی ہے. میں جو اصل بات جو مدعا ہے یہ ساری کی ساری بات کا, وہ یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دل کا دکھڑا, کہ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور اس وقت بہت سے ایسے, اگرچہ وہ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب آپ سوشلی کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو وہ جہاں پر سوشل انٹریکٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ ٹویٹ جو ابصار عالم صاحب کی تصویر کے اوپر, جب وہاں پر وہ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قانون کی بالادستی کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, حکومت کی چیرہ دستیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے جرم میں گولیاں کھائیں, قیدیں کاٹی, اغوا ہوئے, پھینٹیاں کھائیں, وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ابصار عالم صاحب کے گھر دعوت تھی, تو علیمہ بی بی جو ہیں, علیمہ باجی عمران خان صاحب کی سسٹر, انہوں نے وہ ٹویٹ کیا کہ یہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. اور بھئی ظلم کیا ہے؟ سوال تو اب ہمارے لیے یہ مشکل ہے, تھوڑی سی مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب ظلم کے خلاف تو نہیں کھڑے ہو رہے. عمران خان صاحب کا اب بھی مطالبہ ہے کہ کنڈی چڑھائیں اور میرے ساتھ عاصم منیر صاحب بیٹھ کے بات کریں. عمران خان صاحب کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کی فوج جو کرتی ہے وہ ٹھیک کرتی ہے. اس کا اگر پولیٹیکل کریکٹر ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ پولیٹیکل کریکٹر ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اب وہ نہیں مان رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں مزے لے کے دیکھ لی ہیں, ہم نے بما سوائے بدنامی کے اور دیگر جو ہیں خرافات, ان کے علاوہ ہم نے کوئی کمائی نہیں کی, ہم نہیں آنا چاہتے سیاست میں. خان صاحب جائیں, اگر بیٹھنا ہے, باجوہ صاحب کہتے رہے, اپنے عاصم منیر صاحب نے ایک دو دفعہ کہا کہ جی کہ ہمارا کیا تعلق واسطہ ہے ملاقاتیں کرتے پھر سیاستدانوں سے, سیاستدان ملے سیاستدانوں سے. ان کا اشارہ تھا وزیر اعظم کو جا کے ملے. اور جو ہیں باجوہ صاحب وہ تو جانور, میر جعفر, میر صادق, یہ سب کچھ سننے کے بعد مشورہ یہی دیتے تھے کہ خان صاحب آپ جو چاہتے ہیں وہ پاکستان کی فوج نہیں آپ کو دے سکتی, وہ جو آپ لینا چاہتے ہیں, الیکشن جلدی کروانا چاہتے ہیں, آپ جو بھی چاہتے ہیں آپ جائیں, جا کے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں, سیاسی عمل کا حصہ بنیں. خان صاحب کہتے ہیں میں طالبان سے بات کر لوں گا, میں دشمنوں سے بات کر سکتا ہوں, ان سے بات نہیں کر سکتا. تو سر پھر آپ یعنی کہ آپ جرنیلوں کے علاوہ اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور وہ بات کر کے آپ بات کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے حکم عدولی میں اور خدمت گزاری میں کیا کوتاہی ہوئی ہے, آپ ان کو کیوں لے کے آئے ہیں, یہ کام میں کر سکتا ہوں, مجھے لے کے آئیں. اور جب وہ نہیں مان رہے تھے, عمران خان صاحب نے 3 تو کم از کم دفعہ عاصم منیر صاحب کا راستہ روکا. پہلا کہ ان کو فوج سے ہی ان کی خلاصی کروانے کی کوشش کی. کل مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ جب عاصم منیر صاحب کو انہوں نے ہٹایا نا, یعنی جنرل فیض اور باجوہ صاحب کے وہ تگڑم میں DGI کے عہدے سے, تو یہ دل برداشتہ ہو کے پاکستان سے باہر چلے گئے. اور انہوں نے کہا, میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ یار کہ میرے خلاف اتنا ماحول بنا ہوا ہے, نہ فوجی میرے کمانڈر اور میرے کولیگز جو ہیں وہ مجھ سے خائف ہیں پتہ نہیں کس چکروں میں, نہ وزیر اعظم جو ہے جو میرا باس ہے وہ جو مطلب وہ اس کو مجھ پہ فقری تپ ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے, کیا کروں میں؟ تو وہ فوج سے استعفیٰ دینے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے. انہوں نے وقت مانگا پرائم منسٹر سے کہ جی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ مجھے کل ایک دوست بڑے نے یہ بڑی اندر کی بات بتائی کہ, اور وہ ملاقات کر کے انہوں نے اپنا کہنا تھا کہ سر میں جا رہے ہیں جی, السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا آپ کے ساتھ ٹائم گزرا.
تو وہ اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دی پرائم منسٹر نے, یعنی کہ عمران خان صاحب نے. ہوں بہ کے دونوں ہاتھاں نال روندے نے میں کی کر بیٹھا. دوسرا جو انہوں نے کیا ہے جی اپنا عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہاتھ, وہ دوسرا یہ کیا کہ ان کو آرمی چیف ان کو نہیں لگنے دینا, لانگ مارچ لے کے نکل پڑے. تیسرا پھر 9 مئی کروا دیا. تو 9 مئی والی جو صورت حال ہے وہ اب وہ مطلب اب اس کے پاس تو اس کے بعد تو پھر سارے کے سارے جواز ہی ختم ہو گئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو آپ کی سیاست, آپ کسی اصول کے اوپر تو کھڑے نہیں, آپ مفاد کے اوپر کھڑے ہیں. اور علیمہ باجی ہمیں کہتی ہیں کہ جی کہ آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. بھائی جو 9 مئی کو جو کچھ کیا ہے آپ نے, جا کے آگیں لگائیں, اور جو جس طرح آپ نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے, تو سر وہ قانون تو پھر حرکت میں آئے گا. مرسی بعد میں ہوتی ہے, مرسی پٹیشن اینڈ بھی ہوتی ہے. یا تو آپ جناب معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں, قانونی پروسیجر پورا ہوگا اور عمران خان صاحب کے خلاف جلد ہوگا. قصہ مختصر کہ عمران خان صاحب نے اس قوم کے ساتھ جو اصل جرم کیا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جو ریاستی معاملات میں, سیاسی معاملات میں, ریاستی معاملات میں زیادہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک جو سپیس پیدا ہو گئی تھی, عمران خان صاحب نے سپیس ختم کر دی. اب کوئی چاہے بھی تو اب کس منہ سے کہیں, انہوں نے کہیں جی یہ 9 مئی پہلے ہویا سی. پاکستان کی کسی پارٹی نے 9 مئی کیا ہے پہلے؟ پاکستان کی فوج سے پاکستان کی وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو گلا شکوہ نہیں ہے؟ ہماری تو 75 سال کی تاریخ ہے. ہم تو پاکستان سر, ابھی تو ہم پاکستان چلنا کس طرح سے ہے یہ یہاں پہ سیٹل ہی نہیں ہو رہا. آنیسٹلی اگر مجھ سے آپ سچی بات پوچھیں تو یہ ابھی ہم تو بنیادی معاملات میں ایشو ہیں گورننس کے, کہ عوام کی نمائندگی کا حق جن کے پاس ہے, گورننس بھی انہوں نے کرنی ہے, لیکن یہ چیزیں ابھی تک سیٹل نہیں ہو رہی. اور اس میں عمران خان صاحب نے وہ جو سپیس کریٹ ہوئی تھی وہ وہی برباد کر دی. تو خان صاحب اب آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, کل والی جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے, ایک نواں الزام لگا دیا ہے, وہ پھر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. تو وہ نواں الزام میں ہلکا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ مجھے قتل کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی. تو خان صاحب نے 9 مئی کے بعد جو بھی ہوا یا جو کیا انہوں نے, اس کا ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ جو میں نے پہلے بات کی آپ کے ساتھ کہ سر گنجائش ختم ہو گئی ہے. اب عمران خان صاحب کے وہ اعمال ہیں, اور انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا, وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی وہ غیر جانبدار جو انٹیلیجنشیا ہے اور جو صحافت ہیں, جو صحافی ہیں, ان سے بھی یہ سپیس چھین لی ہے کہ وہ 9 مئی کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی مطالبہ کر سکیں کہ جناب کہ یہ کام ہونا چاہیے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بھی برباد کیا ہے اور پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا ہے اس کو, اور پاکستان کی جو سول اتھارٹیز ہیں ان کو بھی برباد کر کے رکھ دیا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.